بیجنگ پیر کو شمال مغربی چین میں 6.2 شدت کے زلزلے کے نتیجے میں کم از کم 111 افراد ہلاک اور 230 سے زائد زخمی ہو گئے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق زلزلے کی وجہ سے گانسو صوبے میں 100 اور پڑوسی صوبے چنگائی میں 11 افراد ہلاک ہوئے۔ زلزلے کا مرکز گانسو کے صوبائی دارالحکومت لانجیو سے 102 کلومیٹر جنوب مغرب میں تھا۔ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں پانی اور بجلی کی کچھ لائنوں کو نقصان پہنچا ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے ہلاکتوں کو کم کرنے کے لیے تلاش اور بچاؤ کی ہر ممکن کوشش پر زور دیا ہے۔ متاثرہ علاقہ ایک پہاڑی علاقہ ہے جہاں امداد فراہم کرنا زیادہ مشکل ہے اور وہاں مزید قدرتی آفات کا خطرہ بھی ہے۔ حکام کے مطابق 2000 سے زائد امدادی کارکنوں کے ساتھ ساتھ پیشہ ورانہ ایمرجنسی ریسکیو ٹیموں کو ڈیزاسٹر زون میں بھیجا گیا ہے۔ نیو یارک اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے غزہ میں نئی جنگ بندی کے مطالبے کی قرارداد پر ووٹنگ آج منگل تک مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ووٹنگ کو ایک اور امریکی ویٹو سے بچانے کے لیے ملتوی کیا گیا کیونکہ اس قرارداد کے متن پر مذاکرات جاری ہیں جس پر اسرائیل کے قریبی اتحادی امریکہ کے اعتراضات کے امکانات ہیں۔ قرارداد کا تازہ ترین مسودہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ اس ماہ کے شروع میں امریکہ نے سلامتی کونسل کی ایک قرارداد کو ویٹو کر دیا تھا جس میں غزہ میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ خیال رہے کہ 7 اکتوبر کو حماس کے دہشت گردانہ حملے کے جواب میں اسرائیل نے غزہ پر ابھی تک بمباری جاری رکھی ہوئی ہے جہاں عسکریت پسند گروہ حماس کی حکومت ہے۔ تل ابیب امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے غزہ کی پٹی کے لیے انسانی امداد میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ مطالبہ پیر کے روز اسرائیل کے دورے کے دوران کیا۔ آسٹن نے کہا کہ غزہ کے تقریباً 20 لاکھ بے گھر افراد کے لیے مزید انسانی امداد کی ضرورت ہے۔ آسٹن کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ غزہ میں تنازع کے خاتمے کے لیے کوئی ٹائم لائن یا شرائط طے نہیں کرے گا، لیکن امریکی وزیر دفاع نے اس بات کی تصدیق کی کہ امریکہ اسرائیل کو مزید ہتھیار فراہم کرے گا۔ لائیڈ آسٹن نے مقبوضہ مغربی کنارے میں انتہا پسند یہودی آباد کاروں کی طرف سے فلسطینیوں پر حملے بند کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ علاقے میں استحکام کے لیے فوری کارروائی کی ضرورت ہے۔ برسلز یورپی یونین نے یوکرین کے خلاف جنگ کی وجہ سے روس کے خلاف پابندیوں کا 12واں پیکیج منظور کر لیا ہے۔ پیر کے روز عائد کردہ یہ پابندیاں یوکرین کے خلاف جاری روسی جنگ کے لیے آمدنی، فوجی ساز و سامان اور ٹیکنالوجی کو متاثر کریں گی۔ نئی پابندیوں میں قدرتی اور مصنوعی ہیروں کی فروخت، فوجی ٹیکنالوجی اور تیل کی فروخت کو نشانہ بنایا جائے گا۔ روس کی طرف سے ہیروں کی فروخت کا سالانہ تخمینہ $5 بلین لگایا گیا ہے۔ ان پابندیوں کے تحت یورپی یونین ماسکو حکومت سے قریبی تعلقات رکھنے والے تقریباً 100 افراد کے اثاثے بھی منجمد کر دے گی اور انہیں یورپی یونین کے ذریعے سفر کرنے سے بھی روک دیا جائے گا۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اس ہفتے یورپی یونین سے روس کے اثاثوں کو منجمد کرنے کا مطالبہ کیا تھا تاکہ ان کے ملک کو مالی مدد فراہم کی جا سکے۔ یورپی کمیشن کے مطابق یوکرین میں جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک روس کے $215 بلین سے زائد کے اثاثے یورپی یونین میں منجمد کیے جا چکے ہیں۔ کناکری مغربی افریقی ملک گنی کے ایک ایندھن کے مرکزی ڈپو میں دھماکے اور آگ نے دارالحکومت کناکری کی بندرگاہ کو پیر کی صبح ہلا کر رکھ دیا۔ اس واقعے میں کم از کم 13 افراد ہلاک اور 170 سے زائد زخمی ہوئے۔ دھماکے کی وجہ ابھی تک واضح نہیں، تاہم حکام کا کہنا ہے کہ اس دھماکے کے وسیع پیمانے اور نتائج کا عام آبادی پر براہ راست اثر ہو سکتا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق فائر فائٹرز نے پیر کی صبح دیر گئے آگ پر قابو پا لیا۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں عورتوں اور بچوں سمیت درجنوں عام شہری شہید ہو گئے۔ صہیونی حکومت نے غزہ کے جنوب میں واقع رفح پر شدید بمباری کی جس کے نتیجے میں 25 شہری شہید ہو گئے۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی حکومت کے حملے بدستور جاری ہیں۔ غزہ کے جنوب میں واقع رفح میں 2 گھروں پر حملے کے دوران 8 فلسطینی شہید ہو گئے۔ دوسری جانب فلسطینی صحافی اسماعیل ابو عمر نے الجزیرہ کو بتایا ہے کہ جنوبی غزہ پر صہیونی حکومت کے حملوں میں کم از کم 25 افراد شہید ہوئے ہیں۔ فلسطینی ذرائع نے غزہ کے مرکز میں النصیرات کیمپ پر بھی بمباری کی اطلاع دی ہے۔ غزہ کے وسط میں البریج کیمپ میں ایک گھر پر بمباری کے دوران بھی 2 افراد شہید اور 3 دیگر زخمی ہو گئے۔ اسی دوران اسرائیلی بمبار طیاروں نے غزہ کے جنوبی شہر رفح میں منگل کی صبح فلسطینی صحافی عادل زارب کے گھر پر بمباری کر دی جس کے نتیجے میں وہ شہید ہو گئے۔ جارح صہیونی حکومت نے گزشتہ 74 دنوں میں اب تک 97 صحافیوں کو شہید کیا ہے۔ گزشتہ روز بھی شمالی غزہ میں واقع جبالیہ کیمپ میں فلسطینی میڈیا کارکن
اور ریڈیو رپورٹر عبداللہ الوان کے گھر پر بمباری میں وہ شہید ہو گئے تھے۔ اسی طرح ایک اور فلسطینی صحافی حنین القدشان بھی غزہ کے مرکز میں واقع نصیرات کیمپ پر بمباری میں شہید ہوئے۔ غزہ کے مختلف علاقوں میں غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان شدید لڑائی ہو رہی ہے۔ غزہ کے مختلف علاقوں اور خاص طور سے جبالیہ میں غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان شدید لڑائی ہو رہی ہے۔ البریج کیمپ کے مشرق میں بھی شدید جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ خان یونس میں شدید بمباری کے بعد دھماکوں کی شدید آوازیں سنی گئی ہیں۔ دنیا اثنا صہیونی ذرائع نے اعلان کیا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 9 صہیونی فوجی اور فوجی افسر ہلاک ہوئے ہیں، جن میں 4 اعلیٰ فوجی افسر شامل ہیں۔ صہیونی فوج نے فلسطینی مجاہدین کے ساتھ ہونے والی جھڑپ میں اپنے ایک بریگیڈ کے ایک اعلیٰ افسر کی ہلاکت کی بھی خبر دی ہے۔ اس طرح 7 اکتوبر سے ہلاک ہونے والے صہیونی فوجیوں کی مجموعی تعداد 463 ہو گئی ہے۔ القسام بریگیڈ نے غزہ میں اسرائیلی جنگی قیدیوں کا پیغام نیتن یاہو کی حکومت اور قیدیوں کے لواحقین کے لیے نشر کر دیا۔ اسرائیلی جنگی قیدیوں نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ہمیں اپنی ہی فوج کے فضائی حملوں کی بھیٹ نہ چڑھنے دو۔ ایک اسرائیلی جنگی قیدی نے کہا کہ وہ 79 برس کا ہے اور صہیونی کالونی کا رہنے والا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ چند دیگر سن رسیدہ افراد کے ہمراہ غزہ میں ہے اور وہ اس کے سبھی ساتھی پرانی بیماری میں مبتلا ہیں۔ ایک اور اسرائیلی جنگی قیدی کہتا ہے کہ ہم اسرائیل اور اس کی فوج کے بانیوں میں سے ہیں، ہمیں ہر وقت قیمت پر آزاد کراؤ، ہمیں اپنی ہی ایئر فورس کے حملوں میں نہ مرنے دو۔ القسام بریگیڈ کی جانب سے اسرائیلی جنگی قیدیوں کا پیغام جاری کیے جانے کے بعد صہیونی فوج نے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ صہیونی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ جاری رہے گی اور ہم اسرائیلی جنگی قیدیوں کو آزاد کرائیں گے۔ صہیونی ٹی وی چینل 12 نے اسرائیلی جنگی قیدیوں کے ویڈیو پیغام پر اپنے رد عمل میں کہا کہ حماس نے اسرائیل کے خلاف نفسیاتی جنگ شروع کر دی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اس سے پہلے آزاد ہونے والے اسرائیلی جنگی قیدیوں نے کہا ہے کہ قید کے دوران ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی گئی بلکہ ان کا ہر طرح سے خیال رکھا گیا ہے۔ تحریک انصار اللہ کے سیاسی دفتر کے ایک رکن نے خبردار کیا ہے کہ وہ بحیرہ احمر میں امریکہ کے تشکیل کردہ کسی بھی اتحاد کا مقابلہ کریں گے۔ یمنی فوج نے غزہ پر غاصب صہیونی فوجیوں کے وسیع حملوں کے بعد سے اب تک فلسطینی عوام کی حمایت میں متعدد اسرائیلی بحری جہازوں یا مقبوضہ فلسطین جانے والے بحری جہازوں کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ محمد البخیتی نے اعلان کیا ہے کہ اگر امریکہ یمن پر حملہ کرتا ہے تو اسے فوجی اور اخلاقی دونوں لحاظ سے شکست ہوگی۔ البخیتی نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ یمن کی مسلح افواج کے پاس یمن کے خلاف کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے دردناک آپشنز موجود ہیں، کہا کہ ہم صرف ان جہازوں کو نشانہ بناتے ہیں جو یا تو اسرائیلی ہوں یا مقبوضہ فلسطین جا رہے ہوں۔ البخیتی نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ یمن بحری نقل و حمل کی حفاظت کا خواہاں ہے، کہا کہ ہم صرف صہیونی حکومت کے مفادات کے خلاف کام کرتے ہیں اور بحیرہ احمر میں امریکہ کی طرف سے بنائے گئے کسی بھی اتحاد کا مقابلہ کریں گے۔ تحریک انصار اللہ کے ترجمان محمد عبدالسلام نے بھی ایک بار پھر کہا ہے کہ بحیرہ احمر اور بحیرہ عرب میں سمندری گزرگاہیں محفوظ ہیں اور بحری جہازوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تاہم صہیونی حکومت کے بحری جہاز یا مقبوضہ فلسطین کے لیے جانے والے بحری جہاز اس سے مستثنیٰ ہیں، کیونکہ غاصب صہیونی حکومت غزہ کی پٹی پر ظالمانہ جارحیت اور محاصرہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ انصار اللہ پاکستان کی نگراں حکومت کے وزیر اطلاعات و نشریات نے تاکید کی ہے کہ قانونی دستاویزات کے بغیر غیر ملکی اور خاص طور سے افغان پناہ گزین پاکستان میں رہنے کی اجازت نہیں رکھتے۔ پاکستان کے نگراں وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ اس وقت افغانستان کے تقریباً ایسے 20,000 شہری پاکستان میں رہائش پذیر ہیں جو گزشتہ 2 اشروں کے دوران افغانستان میں امریکی فوجیوں کے ساتھ تعاون کرتے رہے ہیں اور یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر قانونی افغان پناہ گزینوں کو ملک سے باہر نکالے جانے پر
پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، مگر امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک اب تک ان افغان شہریوں کو منتقل نہیں کر سکے ہیں۔ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم نے بھی ایک بار پھر کہا ہے کہ اسلام آباد کی حکومت نے غیر قانونی پناہ گزینوں کی میزبانی کر کے اپنی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے مجرم گروہ کے علاقے میں سرگرم عمل دہشت گرد تنظیموں سے جن کے رابطے ہیں ان پناہ گزینوں کو استعمال کرتے ہیں۔ افغانستان کی طالبان انتظامیہ کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پاکستان کے نگراں وزیر اعظم کے اس بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم پاکستان میں امن فراہم کرنے کی ذمہ داری نہیں رکھتے اور اسلام آباد کی حکومت کو اپنے ملک کے اندرونی مسائل کو خود حل کرنا ہوگا۔ حکومت پاکستان نے 15 ستمبر کو اعلان کیا تھا کہ 1 نومبر سے پاکستان سے غیر قانونی پناہ گزینوں کو باہر نکالنے کے لیے آپریشن شروع کر دیا جائے گا۔ چین کے 2 شمال مغربی صوبوں میں زلزلے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 116 ہو گئی ہے۔ چین کے شمال مغربی صوبوں گانسو اور کیناہائی میں گزشتہ رات شدید زلزلہ آیا۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 6.2 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کی گہرائی 35 کلومیٹر، اس کا مرکز صوبہ گانسو کے صدر مقام لانزھو سے 102 کلومیٹر جنوب مغرب میں تھا۔ چین کے دونوں صوبوں کے زلزلہ زدگان علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور آخری اطلاع ملنے تک 116 افراد کی ہلاکت اور تقریباً 250 کے زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی تھی۔ امدادی ٹیموں نے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ 18 ملین سے زیادہ یعنی میانمار کی آبادی کے 1/3 کے برابر افراد کو انسانی امداد کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق میانمار میں 11 دسمبر سے شروع ہونے والی لڑائی میں شدت آنے کے بعد سے تقریباً 26 لاکھ افراد بے گھر ہوئے ہیں۔